اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکر موتی تیسرا حصہ۔ زبان کا علم دل کا جاہل اس امت کے لیے خطرناک ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بصرہ کا وفد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ ان میں احنف بن قیس بھی تھے۔ سب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جانے دیا، لیکن حضرت احنف بن قیس کو روک لیا اور انہیں 1 سال روکے رکھا۔ اس کے بعد فرمایا، تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں روکا تھا؟ میں نے اس وجہ سے روکا تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس منافق سے ڈرایا جو عالمانہ زبان والا ہو۔ مجھے ڈر ہوا کہ شاید تم بھی ان میں سے ہو، لیکن میں نے 1 سال رکھ کر دیکھ لیا کہ انشاءاللہ تم ان میں سے نہیں ہو۔ حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ اس منافق سے بچو جو عالم ہو۔ لوگوں نے پوچھا، منافق کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ فرمایا، بات تو حق کہے گا لیکن عمل منکرات پر کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس امت کو یہ منافق ہلاک کرے گا جو زبان کا عالم ہو۔ حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق سے ہے جو عالم ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، منافق کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ فرمایا، وہ زبان کا عالم ہوگا لیکن دل اور عمل کا جاہل ہوگا۔ حضرت لقمان کی حکمت کا عجیب قصہ قرآن پاک میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر۔ سورہ لقمان آیت 12 کا ترجمہ۔ حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا، تمہیں یہ فہم اور شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا، راست بازی، امانت داری اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب کی وجہ سے۔ ان کی حکمت کا ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے 2 بہترین حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک مدت کے بعد پھر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لے آؤ۔ وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر آئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہترین ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدترین چیز کوئی نہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔